اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ شیعہ علماء فقہا کے حالات زندگی میں ایسے گراں قدر واقعات جو ہمارے لیے باعث درس ہیں انہیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ آیت اللہ شیخ محمد حقی سرابی حوزہ علمیہ قم المقدسہ میں مرحوم آیت اللہ بروجردی کے شاگرد، انقلاب اسلامی میں ان کی اپنی خدمات اور ایک عظیم عالم، ایک عظیم شخصیت، اخلاقی شخصیت، پاکیزہ شخصیت، یہ اپنے حالات زندگی میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ زمانے طلبگی میں ہمارے لیے مالی مشکلات تھیں۔ ظاہر ہے ہر طالب علم کی زندگی میں اقتصادی مشکلات اور معیشتی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی طالب علم اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے علوم کو سیکھنا، معارف کو سیکھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے خون جگر بہانا پڑتا ہے، زحمتیں کرنا پڑتی ہیں، تکالیف اٹھانا پڑتی ہیں، اقتصادی مشکلات، معاشرتی مشکلات، لوگوں کے طعنے سننا پڑتے ہیں، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، اور کس تنگ دستی میں گزارا کرنا پڑتا ہے ان علماء کو، ان طلباء کو، اور یہ ان مشکلات سے گزر کے کندن بنتے ہیں اور نکھر کے ان کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ یہ ایک حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی عنایت ہے۔ العلم فی الجوع، علم بھوک میں ہے، گرسنگی میں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عالم کا پیٹ بھرا ہو اور وہ علم بھی حاصل کر لے۔ یہ میڈیکل اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ ہم نے آداب المتعلمین میں تفصیلی ان موضوعات پر گفتگو کی ہے، اس موضوع پر ابھی گفتگو نہیں کریں گے۔ آداب طلبگی، اہمیت علم، ان موضوعات پر گفتگو نہیں ہے۔ آیت اللہ شیخ محمد حقی سرابی بیان کرتے ہیں کہ گھریلو مشکلات کا سامنا تھا، اقتصادی مشکلات کا سامنا تھا۔ زوجہ محترمہ آتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، لا کر دے دیں۔ سنا لیکن پیسہ نہیں ہے لانے کے لیے، خاموش ہو گئے۔ زوجہ محترمہ دوبارہ تشریف لائیں، دوبارہ انہوں نے ضروریات زندگی کی ایک فہرست تھما دی، پھر خاموش ہو گئے۔ کیا کریں؟ نہیں ہے، کیسے کیا جائے؟ پھر زوجہ محترمہ تشریف لے آئیں تو اب کہا ایک قلم اور ایک کاغذ مجھے دے دیا جائے تاکہ میں یہ تمام فہرست اس میں مکتوب کر دوں۔ زوجہ بیان کر رہی ہیں اور لکھ رہے ہیں چیز، اور پھر اس کے آگے اس کی قیمت کہ کتنے میں ملے گی۔ فہرست مکمل ہو گئی، زوجہ سمجھی کہ شاید فہرست بنا رہے ہیں، پوچھا کیا؟ کہا نہیں، میں اللہ کے نام خط لکھ رہا ہوں۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ لوگ اللہ کے نام بھی خط لکھتے ہیں؟ میں اللہ کے نام خط لکھ رہا ہوں اور اللہ کو مخاطب قرار دے رہا ہوں کہ پروردگار یہ وسائل مجھے اس گھر میں ضرورت ہے اور ان کی یہ قیمت ہے، میں ان وسائل کو خریداری کرنے کی صلاحیت اور توان نہیں رکھتا ہوں۔ لسٹ مکمل ہوئی، نتیجہ نکالا کہ یہ لسٹ 20 تومان کی ہے، یعنی مجھے ان کی خریداری کے لیے 20 تومان کی ضرورت ہے اور میرے پاس 20 تومان نہیں ہے۔ اب اللہ کے نام خط لکھ کے اس کو میں نے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے حرم مطہر جاتا ہوں تو وہاں مجھے ایک والد کے قدیمی دوست، دیرینہ دوست، صمیمی دوست، جو شہر سے زیارت کے لیے حضرت معصومہ کی بارگاہ میں تشریف لائے ہوتے ہیں، وہ وہاں مجھے مل جاتے ہیں۔ احوال پرسی ہوتی ہے اور وہ رخصت ہوتے ہوئے اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر مجھے تھما دیتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔
اور وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اب جب میں اس رقم کو گنتا ہوں تو وہ ڈائریکٹ وہی فکس رقم 20 تومان ہوتی ہے جو میں نے اللہ کے نام خط میں اللہ سے مطالبہ کیا تھا۔ تو اس طرح سے ان کی خداوند متعال انہیں اس خط کا جواب دے دیتا ہے اور ان کی وہ 20 تومان کی جو ضرورت تھی اسے پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ علماء شیعہ کے حالات زندگی مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں، تحقیق کریں تو ایسے واقعات کا ایک بہت بڑا انبار ہے کہ علماء نے کیسے تواضع کی، کیسے خداوند متعال نے مدد کی، کیسے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ان کی مدد کی۔ یہ صرف علماء کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسی ہی غیبی امداد کا سامنا ہے، منتہا ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے غفلت کرتے ہیں۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو خداوند متعال آپ کی جو نعمات خدا نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں خدا اس میں اضافہ کرے گا۔ وَإِن کفرتم، اگر آپ کفر اختیار کرو گے تو لِأَنَّ عَذَابِي شدید، خداوند متعال کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں سے پتھر آنا شروع ہو جائیں گے۔ خداوند متعال کا عذاب یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ ہمیں ہمارے نفسوں سے غافل کر دیتا ہے۔ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، مساجد میں نہیں جاتے، مجالس اعضاء میں شریک نہیں ہوتے، عبادات نہیں کرتے۔ بہت بڑے بڑے دینی متدین آدمی ہمیں مل جاتے ہیں جو متدین ہوتے ہیں علی الظاہر، لیکن واجبات کی ادائیگی میں غفلت کرتے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی میں غفلت کرتے ہیں۔ تو یہ تدین کیسا؟ یہ وہی ہے کہ ہم عالم تو ہیں لیکن ہمارے علم پر عمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں یہ مشکلات ہیں۔ خدا نے ہمیں خود سے غافل کر رکھا ہے۔ کیسے ہماری زندگی میں ایسی عنایات الہی ہوں؟ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر اس بات پہ کرنا چاہیے جہاں اس نے اتنی نعمات ہمیں عطا کی، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جیسی نعمت اس نے ہمیں عطا کی کہ جو باب اللہ ہیں اور جن کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے۔ بنا عبید اللہ، ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، و بنا عرف اللہ، اور ہمارے ہی ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ بس کسی نے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے تو آل محمد کے دروازے پر اسے آنا ہوگا، تواضع کرنی ہوگی۔ تو جب انسان خود کو ان ہستیوں کے لیے خالص کر دیتا ہے تو پھر اسی طرح جیسے آیت اللہ شیخ محمد حقی سرابی کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت سے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خدا ہمیں خود سے غافل نہ کرے، ہمیں توجہ دلائے اور ہم اس کی طرف توجہ کر کے سعادت حاصل کر سکیں۔ امام زمان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔